بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا گاؤں کے لڑکوں کو پہلوانی سکھاتے تو ساتھ اماں کا لباس لے جاتے۔ اماں سارا دن روتی۔ ایک دن میں نے اماں کی جگہ اپنے کپڑے دے دیے اور پھر کیا ہوا سن کے آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ سانگھڑ گاؤں کا سچا واقعہ۔ سویرے میری آنکھ کھلی تو ابا گھر سے جا چکے تھے اور دوسری طرف امی نے پھر سے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے ارے کیا ہوا ہے امی؟ میں رات کے سفر سے تھکی ہوئی تھی، مجھے اب بھی نیند آ رہی تھی، مگر امی نے تو حیرت تھی کہ بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور وہ نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو مجھے فوراً ہی اپنی ممانی کی بات یاد آ گئی تھی۔ خیر میں نے پیار سے امی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہا، کیا ہوا ہے امی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ کیا آپ کا ابا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ ناں میں سر ہلانے لگی اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھے۔ میں نے کہا، پھر ابا نے آپ سے میرے متعلق کچھ کہا ہے؟ وہ پھر سے ناں میں سر ہلانے لگی۔ بھلا ایسی بھی کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں تو سوچ سوچ کر ہی پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے جو ہی امی کے کمرے کی طرف دیکھا تو امی کے کمرے میں سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور الماری کے سبھی کپڑے باہر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ہی امی کے پاس آ کر کہا، امی کوئی آیا تھا؟ کہیں چور ڈکیت تو نہیں؟ آج کل ویسے ہی اس گاؤں میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ امی نے یک دم ہی کہا، تیرا باپ چور ہے، وہی روز میری الماری سے میرے کپڑے چوری کر لیتا ہے اور مجھے واپس بھی نہیں کرتا۔ میں نے فی الحال تو امی کو سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا تھا اور امی کے لیے نئے نئے کپڑوں کی خریداری کرنے کا ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد امی تو سب کچھ بھول گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ماموں اور ممانی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ فوراً ہی امی کی آواز آنے لگی، ناظرہ ناظرہ آؤ دیکھو، میں نے کھانے میں تمہارے لیے تمہاری پسند کی سبزی بنائی ہے اور تم نے کہا تھا نا مجھے آپ کے ہاتھوں سے بنا کھانا کھانا ہے، آؤ جلدی۔ میں کھانے کی مزیدار خوشبو سونگھ کر فوراً ہی دوڑی دوڑی امی کے پاس کچھ ہی دیر میں چلی آئی تھی اور امی کے کندھے پر سر رکھ کر میں نے کہا، آج تو میں اپنی ماں کے ہاتھوں کا بنا کھانا انہی کے ہاتھوں سے کھانا پسند کروں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں میری بچی، تو اتنے عرصے بعد جو گھر لوٹ کر آئی ہے۔ امی نے میرے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، امی مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی، ابا گھر لوٹ آئے تھے، کیا بات ہے آج تو ماں بیٹی کا پیار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابا نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں تو کیوں نہیں، میری بچی اتنے عرصے بعد جو گھر آئی ہے۔ ہم تینوں نے مل کر رات کا کھانا کھایا جو بہت ہی لذیذ اور مزیدار تھا۔ میں رات سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دوسرے ہی روز سویرے ہی ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ میں نے کسی کھٹ پٹ کی آوازیں سنی تو میں چونک پڑی تھی۔ میں نے باہر سے دیکھا تو امی بستر پر اب تک سوئی ہوئی تھی اور ابا تو واقعی ان کی الماری سے سارے کپڑے نکال کر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی کہ رات جو کچھ امی نے کہا، مگر یہ بات بہت ہی عجیب نہیں؟ اتنی دیر میں ابا نے اماں کا ایک جوڑا نکالا اور گاؤں کے اکھاڑے کی اور چل پڑے تھے۔ میرے ابا گاؤں کے بہت ہی بڑے اور مشہور پہلوان تھے اور گاؤں کے سبھی لڑکے پہلوانی کا شوق رکھتے تھے، انہیں پہلوانی سکھایا کرتے تھے۔ مجھے پہلے تو بہت ہی حیرت ہوئی تھی کہ بھلا ابا ان پرانے اور استعمال شدہ کپڑوں کا کیا کریں گے، مگر ابا تو چوری چھپے امی کے کپڑوں کو تھیلی میں ڈال کر لے جانے لگے تھے اور میں نے فوراً ہی ابا کے پیچھے جانا شروع کیا اور میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی جب ابا نے وہاں اکھاڑے میں پہنچ کر وہیں ایک جگہ وہ تھیلی رکھ دی تھی اور کچھ ہی دیر بعد وہاں سارے ہی لڑکے اکٹھے ہونے لگے تھے اور ابا نے انہیں پہلوانی کے داؤ سکھانے شروع کر دیے تھے۔ فوراً ہی مجھے امی کا خیال آیا تو میں واپس ہی گھر الٹے قدم دوڑ پڑی تھی کہ امی اگر پھر سے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی امی نے تو پھر سے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا ہوا تھا اور کمرے کا سارا ہی سامان بکھیر دیا تھا۔ امی امی کیا ہوا؟ اٹھو یہاں بیٹھو۔ میں امی کو اٹھا کر بستر پر بٹھا ہی رہی تھی، امی نے ایک دم ہی کہہ ڈالا کہ تیرا باپ میرے کپڑے لے گیا، مجھے وہی جوڑا چاہیے، میں وہی پہنوں گی، مجھے اس سے لا کر دو۔ میں نے اس وقت تو اتنی مشکلات سے امی کو سمجھایا تھا کہ اچھا ابا جیسے ہی گھر واپس آئیں گے میں کپڑے لے کر آپ کو دے دوں گی۔ وہ فوراً ہی خوش ہو گئی تھی اور مجھ سے پھر سے وعدہ کرنے لگی اور کچھ ہی دیر بعد امی کا رویہ ابا کے آنے تک بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ وہ تو بالکل ہی بھول بیٹھی تھی کہ کون سا جوڑا کیسا جوڑا، آخر یہ سب تو جیسے انہیں یاد ہی نہیں تھا۔ مگر اب میرا دل امی اور ابا دونوں کو لے کر بہت پریشان ہونے لگا تھا کہ بھلا ایسی بھی کیا بات ہے جو یہ لوگ اس طرح عجیب برتاؤ کر رہے ہیں۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں دونوں ہی بہت عجیب رویہ کر رہے تھے اور پھر بچپن سے لے کر میری زندگی سے جڑے وہ تمام سوالات، میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی زیادہ ان سب میں الجھتی ہی جا رہی تھی۔ فی الحال میں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اور صحیح وقت آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ابھی تو کچھ ہی وقت ہوا تھا مجھے امی اور بابا کے پاس آئے ہوئے۔
اگلے روز میں سویرے ہی ابا اور امی کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور سب سے پہلے میں نے جا کر چھپ کر امی اور ابا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ابا اپنے بستر سے آہستہ سے اٹھ رہے تھے اور امی اس وقت بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ امی کے اٹھنے سے پہلے ابا نے فوراً الماری سے امی کا ایک جوڑا نکالا اور تھیلی میں ڈال کر چھپا کر اپنے بیگ میں رکھنے لگے اور امی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ چلے گئے تھے۔ اور میرے دل میں پھر سے ہزاروں سوالات آنے لگے تھے کہ نہ جانے ابا امی کے کپڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور دوسری طرف امی کا رویہ یہاں بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ کہیں ماموں جان کی بات سچ تو نہیں، اس لیے ان کا اچانک مجھے یہاں اس طرح بھیجنا۔ میں اپنے ہی سوالوں کے جوابات میں الجھی ہوئی تھی اور اتنی دیر میں امی فوراً ہی اٹھ بیٹھی تھیں اور نہ جانے کیسے انہیں معلوم ہو جاتا تھا وہ آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھتی ہی جا رہی تھیں اور پھر امی نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے الماری سے سارے کپڑے نکال کر پھینک رہی تھی اور رونے لگی۔ میرے کپڑے کہاں گئے؟ وہ میں تو وہی کپڑے پہنوں گی، اور شور مچانے لگی تھی۔ اور پھر جو کچھ امی کے منہ سے نکلا سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ امی نے ایسا کیوں کہا کہ وہ کپڑے انہیں ان کے، جبکہ میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ پھر بھلا امی یہ سب کیا اور کیوں کہہ رہی تھی؟ کہیں وہ سب سچ تو نہیں جو اس وقت امی کہہ رہی تھی، یا پھر ابا نے ضرور کوئی کھیل رچایا ہوا ہے، وہ امی کے ساتھ کچھ تو ایسا غلط کر رہے ہیں۔ میں امی کے پاس فوراً ہی دوڑ کر چلی گئی تھی اور انہیں سنبھالنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تو ضد پکڑے بیٹھی تھی کہ مجھے وہی جوڑا چاہیے، وہ میں پہنوں گی۔ اچھا امی، میں آپ کو ویسا ہی جوڑا لا کر دوں گی، مگر امی تو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ جوڑا تو لا کر دے گی نا؟ وہ تو نہیں، پہلے مجھے وہ جوڑا اسی نے لا کر دیا تھا۔ مگر کون امی، کون؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ارے وہ جو مجھ سے روز ملنے آتا ہے، وہ تیرا ہی تو۔ امی پھر سے وہی سب دہرانے لگی تھی اور میں تو یہ سب کچھ سمجھنے سے بالکل ہی قاصر تھی کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ فی الحال امی کچھ دیر بعد ہی روتے روتے سو گئی تھی اور میں بالکل ہی حیران اور پریشان تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں روز چھپ کر دیکھتی تو ابا گھر سے امی کے کپڑے لے جاتے تھے اور کچھ دیر بعد امی اٹھتے ہی وہی عجیب و غریب حرکات شروع کر دیتی تھی۔ مگر میری آنکھوں کے سامنے یہ عجیب و غریب مناظر مجھے تو اس وقت کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ میرا دماغ اب بھی ماموں ممانی کی طرف جانے لگا تھا۔ میں نے سوچا فوراً ہی موقع دیکھ کر میں ممانی اور ماموں سے اس بارے میں تفصیلی ذکر کروں گی اور شاید مجھے کچھ تو علم ہو سکے، آخر سچائی ہے کیا۔ ایک روز موقع دیکھ کر میں نے ممانی کو چھپ کر فون کیا اور کہا، بڑی یاد آ رہی تھی آپ سب کی ممانی جان، میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر ماموں نے ضد کی تو میں یہاں آئی ہوں۔ میں ممانی جان سے فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ ماموں نے جو کچھ مجھے فون پر میرے والدین سے متعلق بتایا تھا، کیا وہ سب سچ تھا؟ ممانی جان آپ پلیز مجھے بتائیں، یہاں میری امی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ ذرا دیر میں بالکل ہی بدل جاتی ہیں اور ذرا دیر میں وہ بالکل ہی نارمل ہو جاتی ہیں، مگر یہ سب۔ ممانی نے کہا، بیٹا میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، ہاں یہ سچ ہے جیسا تمہارے ماموں نے کہا تھا اور تمہیں اسی وجہ سے وہاں بھیجا تھا، ورنہ آج تک ہم دونوں نے تمہیں کوئی کمی نہ ہونے دی اور بالکل ہی اپنی سگی اولاد کی طرح پالا پوسا، مگر بس جب وقت رہتے سب کچھ بگڑتے دیکھا تو ماموں جان نے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ مگر ممانی، میرے والد یہ سب کیوں؟ میں اور ممانی جان آپس میں بات چیت کرنے لگے تھے اور اتنی دیر میں امی بالکل نارمل ہو کر اٹھ چکی تھیں اور کہنے لگی، ناظرہ بتاؤ آج کیا کھاؤ گی؟ میں تمہاری پسند کا کچھ بنا دیتی ہوں، اور پھر آج ہم بازار چلیں گے، تم جب سے یہاں آئی ہو ہم نے تمہارے لیے کوئی خریداری بھی نہیں کی۔ نہیں امی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں امی کو منع کرنے لگی تھی اور امی تو مجھے ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگی تھی کہ ایک تم ہی تو میری اکلوتی اولاد ہو اور پھر اتنے عرصے بعد یہاں آئی ہو تو ہمارا کچھ تو فرض بنتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے امی، ہم لوگ آج شام ہی بازار چلیں گے اور بہت سے جوڑے خریدیں گے۔ میری بات سن کر امی پھر سے چونک گئی تھی اور برتن پھینک کر فوراً ہی الماری کی طرف بھاگی، کہنے لگی، کہاں ہے میرا وہ جوڑا؟ لاؤ مجھے لا کر دو، میں وہی پہنوں گی، اور فوراً ہی ملنے کے لیے اس کے پاس۔ امی کی حرکتیں پھر شروع ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے امی کو حیرانی سے دیکھنے لگی تھی کہ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی اور اب پھر سے اچانک انہیں کیا ہونے لگا تھا۔ میں نے فی الوقت تو امی کو سمجھا بجھا کر بڑی مشکلات سے سنبھالا تھا۔ میں رات اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی اپنے بچپن کے تمام دنوں کو یاد کر رہی تھی، جب اکثر چھپ کر میں ممانی اور ماموں کی باتیں سنا کرتی تھی اور وہ دونوں ہی مجھے اپنی بیٹی مان کر پال رہے تھے۔ وہ لوگ اکثر امی اور ابا کی باتیں کیا کرتے تھے اور اکثر باتوں میں ہی ماموں جان کو میرے ابا پر غصہ آنے لگ جاتا تھا۔ وہ کہتے، سالہ پہلوان بنا پھرتا ہے اور گاؤں کے لڑکوں کو پہلوانی سکھا کر خود کو بہت ہی بڑا سمجھنے لگا ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ کتنا شاطر دماغ اور چالاک انسان ہے۔ اس نے پہلوانی کا ہنر سکھا کر گاؤں والوں کی نظروں میں خود کو اعلیٰ معیار دے دیا ہے، مگر اس ظالم نے دولت کی لالچ میں جو کچھ میری بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے
وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جبکہ ماموں جان نے تو مجھے خود یہاں یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ بیٹا جاؤ، اس وقت تیری ماں کو سب سے زیادہ تیری ہی ضرورت ہے، تو وہی ہے جو اسے اپنے باپ کے کالے جادو سے بچا سکتی ہے۔ تیری ماں کی جو بھی عجیب حالت ہے اس میں تیرے ہی باپ کے کیے ہوئے کالے جادو کا اثر ہے۔ مجھے تو اس وقت یہ سب ایک محض مذاق لگ رہا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد جو کچھ میں نے امی اور ابا کے درمیان عجیب چیزیں دیکھی تھی، میری تو سوچ نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ ابا کس طرح روز چوری چھپے امی کے کپڑے ساتھ لے جاتے تھے اور جا کر گاؤں کے لڑکوں کو پہلوانی سکھایا کرتے تھے، اور دوسری طرف امی اٹھ کر فوراً ہی گھبرائی ہوئی ڈری سہمی ہوتی تھی اور وہی رویہ اختیار کرنے لگتی تھی، اور اسی وجہ سے میں بہت سے سوالات کے بیچ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا واقعی ابا نے لالچ کی وجہ سے امی کی دولت ہڑپنے کے لیے ان پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا تھا، یا معاملہ کچھ اور تھا؟ اب تو مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانا تھا اور اس راز سے پردہ اٹھانا ہی تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے ماموں جان کی باتیں سچ لگنے لگی تھی، کیونکہ میں اتنا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ ماموں اور میری امی ہی بہن بھائی ہونے کے ناطے دونوں ہی اپنے والدین کی جائیداد کے آدھے آدھے مالک ہیں، اور پھر ہوتے بھی کیوں نہ، نانا اور نانی بہت ہی پیسے والے اور دولت مند جو تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ آدھا آدھا برابر ماموں اور امی کے دام کر دیا تھا، اور پھر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں سب کچھ مل گیا، اور میری پیدائش کے بعد نہ جانے کیوں مجھے ماموں کے پاس چھوڑ دیا گیا، اور میری پرورش ماموں اور ممانی نے ہی کی تھی۔ مگر آج وقت آ گیا تھا کہ مجھے اپنی جنم دینے والی ماں کو ہر حال میں ہی بچانا تھا، انہیں ابا کے کیے ہوئے اس جادو کے اثر سے بچانا ہی تھا، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں آگے کیا کام سر انجام دوں گی اور سچ کا پتہ لگا کر ہی دم لوں گی۔ اگلے روز میں بھی بھیس بدل کر لڑکا بن کر ابا کے اکھاڑے میں چلی گئی تھی اور دور کھڑی ہو کر گاؤں کے سبھی لڑکوں کے ساتھ پہلوانی کے داؤ سیکھ رہی تھی۔ ابا کو لگا یہ کوئی نیا لڑکا ہے جو پہلوانی کے شوق میں کچھ سیکھنے آیا ہوگا، انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، اور میں نے اسی روز سے ابا پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، اور روز معمول میں ابا کے گھر سے جانے کے بعد امی کو دوا دے کر انہیں سلا کر وہاں سے بھیس بدل کر ابا کے پاس چلی آئی تھی، اور ان لڑکوں کے بیچ رہ کر میں اپنی پوری نظر ابا پر رکھنے لگی تھی کہ ابا نظر بچتے ہی کب کیا کرتے ہیں۔ مجھے وہاں جاتے جاتے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر میں تو بہت ہی خوفزدہ ہونے لگی تھی کہ ابا نے تو اب تک ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ ابا روز ہی امی کی الماری سے ان کے کپڑے تھیلی میں ڈال کر چوری چھپے آ جاتے تھے، اور وہ تھیلی ابا اپنی کرسی کی ایک طرف رکھ کر اپنے کام میں لگ جاتے تھے، اور ایسا کچھ بھی نہ ہوتا تھا جیسا میں نے سوچ رکھا تھا یا ماموں جان نے جس بات کا حوالہ دیا تھا۔ مگر امی کی حالت اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی، وہ اب بھی ذرا دیر میں دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تھیں اور کبھی بالکل ٹھیک ہونے لگتی تھیں، مجھے تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک روز میں نے ابا کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا تو میں تو چونک پڑی تھی، ابا تو کسی کاشف سے بات کر رہے تھے، کہیں یہ کاشف میرے ماموں ہی تو نہیں تھے، ان کا نام بھی کاشف ہی تھا، لیکن ابا تو امی سے متعلق کوئی بات کر رہے تھے، مگر کیا؟ میں پھر سے حیرت زدہ تھی، اب معاملہ بہت ہی سنگین تھا، کہیں ماموں بھی ابا کے ساتھ مل تو نہیں گئے، کیونکہ ماموں کو تو ابا سے نفرت ہوتی تھی، پھر آج اتنا بھائی چارہ دونوں کے درمیان کیسے؟ کہیں لالچ میں ماموں بھی تو گرفت میں نہیں آ گئے، امی کا سارا کچھ واپس ہی ان کے نام ہو جائے گا۔ اگر امی کی حالت جلد ٹھیک نہ ہوئی تو اب تو ساری ہی باتیں الجھتی ہی جا رہی تھیں کہ یہ سب آخر چل کیا رہا تھا۔ میں فوراً ابھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، میں نے تو لڑکا بن کر ابا پر نظر رکھنا بھی شروع کر دی تھی، مگر ابا تو بالکل ہی ایسی کوئی ناگوار حرکت کرتے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ مگر پھر ماموں اور ان کے بیچ یہ اچانک میل ملاپ کیسے ہو گیا تھا؟ اب بس ایک ہی راستہ تھا جسے میں سوچ سمجھ کر اب کرنے جا رہی تھی، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جو بھی کچھ تھا وہ سامنے آنے ہی والا تھا کہ میں نے اگلے دن جب ابا امی کی الماری سے ان کا جوڑا نکال کر تھیلی میں ڈال رہے تھے اور روز معمول کی طرح چھپ کر امی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل رہے تھے، میں نے بہانے سے آ کر ابا کو آوازیں لگائیں، ابا ابا جلدی چلیں، دیکھیں کون ہے دروازے پر جو آپ کا پوچھ رہا ہے۔ ابا نے کہا اچھا ناظرہ میں دیکھتا ہوں، مگر آہستہ، کہیں تمہاری ماں اٹھ گئی تو وہ پھر سے شروع ہو جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی تھی اور ابا دروازے پر دیکھنے چلے گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اس تھیلی سے کپڑے نکال کر وہاں اس تھیلی میں امی کے کپڑوں کی جگہ اپنا جوڑا رکھ دیا تھا، اور پھر وہ امی کا جوڑا واپس الماری میں رکھ دیا تھا، اور ابا نے کہا وہاں دروازے پر تو کوئی نہیں تھا، ہو سکتا ہے میرے اکھاڑے کا کوئی لڑکا ہو، چلو میں چلتا ہوں ناظرہ، اپنی امی کا خیال رکھنا، رات کو ملتے ہیں۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر میں امی چیخ کر اٹھ پڑی تھی، اور آج تو امی نے اپنی زبان سے ایک نیا نام عمر لینے لگی تھی، اور میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ جب امی نے الماری کھولی تو وہاں جو کچھ ہوا، امی نے وہ جوڑا دیکھا اور اسے پہن کر وہیں بیٹھ گئی تھی، اور دروازے پر بار بار نظریں دوڑانے لگی تھی کہ وہ آنے والا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، آج تو وہ بہت ہی خوش ہوگا مجھے دیکھ کر۔ اور پھر امی کی حالت تو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی زیادہ بگڑنے لگی کہ میرے لیے تو سب کچھ سنبھالنا اب بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ امی تو ایسا عجیب و غریب رویہ اختیار کرنے لگی تھیں کہ میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ یہاں یہ سب جو ہو رہا تھا وہ آخر کیا اور کیوں تھا۔ کاش میں نے وہ جوڑا نہیں بدلا ہوتا اور اپنا جوڑا اس جوڑے کی جگہ نہ رکھا ہوتا تو مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا، اور امی تو بالکل بھی سنبھالے سے بھی نہیں سنبھل رہی تھی، وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہی تھیں، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔
उसी खींचातानी में तो अम्मी दूर जाकर जोर से ज़मीन पर गिर पड़ी थी और उनके सर पर चोट लगने की वजह से शायद वो बेहोश हो गई थी और मैं अकेली बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और मोहल्ले का एक लड़का जो अब्बा को अच्छी तरह जानता था वो फ़ौरन ही अब्बा को बुलाने पर मेरे कहने पर दौड़ पड़ा था और जाकर अब्बा से कहा कि आप जल्दी चलें पहलवान साहब, आपकी बीवी गिरकर बेहोश हो गई हैं और घर पर आपकी बेटी अकेली है। मुझे मालूम था कि अब्बा ने वहाँ ये सब पता चलते ही सबसे पहले वो सामने रखी हुई थैली खोलकर देखी होगी और अब्बा वहाँ मेरा जोड़ा देखते ही वहाँ से उल्टे पांव वापस ही घर आ गए थे और उस वक्त मुनासिब वक्त नहीं था कि मैं और अब्बा इस बारे में ज़्यादा कुछ बहस कर पाते और फिर अब्बा फ़ौरन ही करीबी अस्पताल में अम्मी को लेकर जाने लगे। मगर उस वक्त वहाँ उनके बस की बात नहीं थी। अम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी और अब्बा मुझ पर गुस्से से बरसने लगे थे कि तुमने वो थैली से अम्मी का जोड़ा निकाल कर अपना जोड़ा क्यों रख दिया था, आज देख लो ये सब इसी की वजह से होने लगा है। ये बात सुनकर मैं तो हैरानी से सवालिया नज़रों से अब्बा को घूरने लगी थी कि अब्बा ये सब क्या कह रहे थे, आखिर वो क्यों। इतनी देर में वहाँ मामू और मुमानी की गाड़ी भी आ गई थी मगर उन लोगों को अम्मी की तबीयत की खबर किसने दी होगी। मैं ये सोच ही रही थी कि मामू जान ने फ़ौरन ही अब्बा से कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें फ़ौरन ही बाजी को एक बड़े अच्छे अस्पताल ले जाना होगा और वो दोनों ही वहाँ से निकल पड़े थे। अम्मी को शहर के अच्छे और बड़े अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा था और दूसरी तरफ मुमानी जान मुझे संभालने में लगी हुई थी। मेरा तो रो रो कर ही बुरा हाल होने लगा था। मैं खुद को ही बुरा भला कहने लगी थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही वो जोड़ा बदल कर उसकी जगह अपना जोड़ा रख दिया था मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा। मगर मुमानी जान ऐसा कैसे, एक जोड़े का ताल्लुक अम्मी की तबीयत और रवैये से जुड़ा है, भला ऐसा भी कैसे हो सकता है। मैं मुमानी जान की तरफ सवालिया नज़रों से ढेरों सवालात करने लगी थी और कहा, मुमानी जान हम लोग गलत थे, अब्बा ने अम्मी पर कोई जादू नहीं किया। फिर ये सब कैसे? मैं आज भी ताज्जुब ज़दा हूँ। मुमानी जान मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे सोफे पर बिठाने लगी थी और कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी अम्मी जल्दी ठीक होने लगेंगी क्योंकि मामू ने सब पता कर लिया है। तुम्हारी अम्मी के साथ जो कुछ हो रहा था वो मामला कुछ और ही था। मैं फिर से हैरानी से मुमानी को देखने लगी थी। वो कहने लगी, बेटा मुझे और तुम्हारे मामू जान को तुम्हारी अम्मी की दिमागी हालत का पता चल गया है और अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कैसे ये सब? तो मुमानी ने बताया कि बेटा उमर नामी एक बेटा और था तुम्हारी अम्मी का, जो वो तुम्हारे पहले बाप से था और शादी के बाद तुम्हारी अम्मी मियाँ के मरने के बाद उसे अपने साथ यहाँ तुम्हारे अब्बा से शादी के वक्त साथ ही ले आई थी और इसी उम्र की वजह से तुम्हारी अम्मी और अब्बू के दरमियान इख्तलाफात शुरू होने लगे और लड़ाई झगड़ों की नौबत भी आन पहुंची थी। उमर उस वक्त 10 साल का था और वो ये सब देखता था तो अपने सौतेले बाप को बहुत ही गलत समझता था और आकर हम मामू मुमानी से सारी बातें करता था। उसका सौतेला बाप उसकी माँ के साथ क्या क्या बदसलूकी करने लगता है और ये सब बेटा तुम्हारा अपना पहलवान बाप तुम्हारी माँ के साथ बहुत ही जुल्म करता था और उसके साथ मारधाड़ भी करता था और वजह सिर्फ उनके दरमियान ये पहले शौहर की औलाद उमर जो था। मगर फिर एक रोज उमर ने मामू जान से कहकर एक बहुत ही अच्छा जोड़ा मंगवा कर अपनी माँ को खुश करने के लिए दिया और कहा, अम्मी ये जोड़ा आप हमेशा संभाल कर रखना और जब भी मेरी याद आए इसे पहन कर बैठ जाना, मैं आपसे मिलने चला आऊंगा, फिर चाहे मैं किसी भी दुनिया में क्यों ना मौजूद हूँ। बस उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम सब के ऊपर आसमान ही टूट पड़ा था और तुम्हारी माँ पर तो गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। जिस रोज ऐसी अजीबोगरीब बातें करके स्कूल जाने के लिए उमर अपनी माँ को वो जोड़ा तोहफे में देकर वहाँ से निकल पड़ा था, उसी रोज रास्ते में एक बड़ी सी गाड़ी ने टक्कर मारकर उमर जैसे बच्चे को हलाक कर दिया था और उमर ने उसी वक्त दम तोड़ दिया था। रास्ते पर राह चलने वालों ने फौरन ही उमर को अस्पताल पहुंचाया और मालूम हुआ कि उमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो भी अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर अपने सगे बाप के पास चला गया था। बस जब ये खबर घर तक आई तो तुम्हारी माँ तो सदमे से ही पागल होने लगी थी और खुद को उसने कमरे में बंद कर लिया था और कुछ देर बाद जब कमरा खोला तो वही जोड़ा पहनकर बाहर आई और अपने ही बच्चे की मैयत के सामने बैठकर अजीब अजीब बातें करने लगी थी। उसके जहर में उमर के वही अल्फाज ने ऐसी जगह बना ली थी कि वो आज तक मिट ना सकी थी और जब भी उमर की याद तुम्हारी माँ को आती थी वो वही उसका दिया हुआ जोड़ा पहनकर दरवाजे के आगे बैठकर अकेले अकेले बातें करने लगती थी और इसी तरह वक्त गुजरता गया। मगर तुम्हारी माँ अब तक ठीक नहीं हुई थी और फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ फिर से कोई खुशखबरी देने वाली थी। तो हम सभी चौंक पड़े थे कि इस हालत में वो कैसे अपने बच्चे को जन्म दे सकेगी या उसकी परवरिश करेगी। मगर जब से उमर की मौत हुई थी और तुम्हारी पैदाइश की खुशखबरी तुम्हारे बाप को मिली तो वो बहुत ही बदल गया था और तुम्हारी माँ को बहुत ही खुश रखने लगा था और उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। और फिर दिन गुजर गए और तुम पैदा हो गई थी और हम सब बहुत ही खुश थे। मगर फिर एक रोज हमारे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी जब तुम्हें लेकर तुम्हारा पहलवान बाप हमारे पास आया था और हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि इसकी परवरिश आप दोनों ही करो क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो पहले ही औलाद न थी और हम दोनों खुशी खुशी राजी हो गए थे और तुम्हारी परवरिश हमने अपने हाथों से की।
مگر تمہارے ماموں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ تم ایک لڑکی تھی، جو لڑکی کی پیدائش کی وجہ سے اس آدمی نے میری بہن کی بچی کو پالنا نہیں چاہا اور اس نے تمہیں یہاں ہمارے پاس لا کر چھوڑ دیا اور تمہارا بوجھ اتار دیا۔ مگر ہم غلط تھے، ہماری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ جب تمہاری ماں کی آج بھی عجیب و غریب حالت کی خبر تمہارے ماموں کو ہوئی تو انہوں نے شک کی بنا پر سب سے پہلے تمہیں یہاں واپس بھیجا، اپنی ماں کے پاس۔ مگر جب معاملہ تمہارے ابا کے ہاتھوں سے نکل گیا تو انہوں نے یہ سارا قصہ بتایا کہ اس جوڑے کو آج بھی دیکھ کر یہ عورت پاگل دیوانی ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ وہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے جیسا عمر نے کہا تھا۔ جب اس نے یہ جوڑا دیا تھا وہ تصور کرنے لگ جاتی تھی کہ وہ آئے گا، ضرور واپس آئے گا، اور اسی لیے علاج میں مشکلات آنے لگی تھی۔ اور جب وہ اپنے ساتھ سویرے ہی وہ جوڑا نکال کر لے جاتے تھے اور واپسی پر وہ جوڑا لے آتے تھے، کیونکہ وہ جب نارمل ہوتی تھی تو وہ جوڑا اپنی نظروں سے دور نہیں کرتی تھی اور کبھی دماغ پلٹ جاتا تھا تو عجیب برتاؤ کرنے لگ جاتی تھی۔ جب پریشان اور مجبور ہو کر تمہارے ابا نے یہ سب ہم دونوں کو بتایا تو ہم دونوں ہی فوراً ہی باجی کے علاج کے لیے اچھے بڑے شہر کے ہسپتال میں معلومات لی اور دماغ کے ڈاکٹر سے رجوع کیا اور انہیں جلدی وہاں لے جانا پڑا۔ مگر بیٹا، تیرا باپ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب تجھے پتہ چلے اور تو پریشان ہو، یا کبھی اپنے باپ کو اپنی ماں کا گنہگار اور اس کی دماغی حالت کی وجہ سے سمجھے۔ اس لیے ناظرہ، ہم سب نے تم سے یہ سب چھپا کر رکھا، اور اس کپڑوں کا راز تو ہمیں بھی تمہارے ہی باپ سے اس روز پتہ چلا جب معاملہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا تھا، اور تب تم نے وہ کپڑے بدل دیے۔ اور بیٹا، شرمندہ تو ہم بھی ہیں کہ ہم نے تمہارے باپ کو غلط سمجھا اور اس پر کالے جادو کرنے کی تہمت لگائی، جبکہ یہ سچ نہیں تھا۔ امی کا علاج شروع ہو گیا تھا اور دوسری طرف ماموں اور ممانی نے ابا سے معافی مانگ لی تھی، اور میں نے بھی ابا کو معاف کر دیا تھا اور انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ عمر تو دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا، مگر اس کی ماں کے دل اور دماغ میں اس کی واپسی کی امید اس کے دیے ہوئے جوڑے کی صورت میں آج بھی تھی، جو وہ روز پہن کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنے بیٹے عمر کو ملنے کی آس میں بلاتی تھی۔ مگر کچھ ہی دیر میں وہ بھول کر سب کچھ پھر سے نارمل بھی ہو جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کی یہ حالت بھی اب سدھرنے لگی تھی، اور وہ حقیقت کو قبول کرنے لگی تھی کہ عمر کا واپس آنا اب ناممکن ہے، اور یہ سب قدرت کا ہی فیصلہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔